أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں جو پیدا کیا ہے مختلف موقعوں پر مختلف حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. ان حالات میں سے یا خاص طور سے اس کو خلاصے کے طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کی کیفیت اس کی حالت کو قسم کھا کر ان آیات میں بیان کیا ہے جو ابھی آپ نے سنا. اللہ رب العالمین نے اپنی جو بات اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قسم نہ کھائے تب بھی اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس بات کو اور مضبوط انداز میں قسم کے ذریعے بیان فرماتا ہے. لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. شہر سے مراد مکہ ہے جس کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی یا اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جسے قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھانا یا پھر خاموش رہنا. اور اگر کوئی اس سے ہٹتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک.
جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی، کسی اور ذات کی قسم کھایا، اس نے شرک کیا۔ تو کتنی ہی کنڈیشن خراب ہو، لوگ کچھ بھی مطالبہ کریں، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، لیکن اللہ کو اختیار ہے اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے۔ تو اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی آپ اس شہر میں مقیم ہیں، ابھی آپ اس شہر میں ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی۔ اس سے مراد یا تو ہر انسانی باپ یا پھر اور اس کے ساتھ اولاد، یا پھر باپ سے مراد آدم علیہ السلام اور اولاد میں تمام انسان ہیں۔ اللہ نے یہ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، مشکلوں میں پیدا کیا ہے، پریشانیوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان، سارے انسان اس میں داخل ہیں، یعنی مشکلوں میں پیدا کیا ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پریشان ہی رہے گا، بلکہ مشکل میں اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، یہاں انسان کے لیے موقع بہت ہیں، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے موقع بہت ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں، چیلنجز بھی انسان کے سامنے ہیں۔ جو چیلنج کو فیس کرے گا، اس کو پار کرے گا، تب انسان کے سامنے کامیابیاں ملیں گی۔ یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں، یہ تو عام بات اللہ نے انسان کے تعلق سے کہا ہے، لیکن انسان اگر مسلمان بھی ہو جائے، صاحب ایمان بھی ہو جائے، تو پھر اس کے سامنے اور بڑی چیز ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، یہاں اس کو آسانیاں نہیں ملتی، یہاں اس کی ساری تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں جو انسان اپنے رب کی مرضی کے مطابق جی لے گا تو قیامت کے بعد کی زندگی اس کے لیے اس کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ تو یہاں انسان کو، خاص طور سے مومن کو، صاحب ایمان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑے گا، قربانیاں دینا پڑے گا۔ دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مومن کے سامنے پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں۔ ہم نے مشکلیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں یہ تو سنا ہے، لیکن مشکلوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پریشانیوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں، وہ بھی ہم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ انسان اگر پریشانی کے فائدے سمجھ لے تو انسان پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوگا، یعنی ٹینشن میں نہیں آئے گا، وہ اس قدر فکر مند نہیں ہوگا جتنا انسان ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم مومن ہیں، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو یہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی غلط کام کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، غلط کام کی سزا ملے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے آ کر کہا کہ اب تو بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو بھی غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا تم کو تکلیفیں نہیں آتی، کیا تمہیں بیماریاں نہیں آتی؟ وہ یہی چیز ہے یجزا بھی، اس کی سزا دی جائے گی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں سزا اس کو ملے گی ہی، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطیوں کی سزا بیماری کی شکل میں، ٹینشن کی شکل میں اللہ رب العالمین یہی دے دے گا۔ اور اس آیت کو بیان کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد ایک حدیث ذکر کی ہے، مومن کو جتنے قسم کی تکلیف پہنچ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب او وصب او ہم او حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھا،
کہ مسلمان کو, مومن کو کسی بھی طرح کی کوئی تھکان, کوئی بیماری, کوئی غم, کوئی ٹینشن, کوئی تکلیف, کوئی فکر پہنچ جائے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی مومن کو چبھ جائے. یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. کانٹا اگر انسان کو چبھتا ہے راہ چلتے تو وہ نکال کے پھینک دے گا, کسی کو برا نہیں کہے گا, کسی کے اس کے دل میں کسی کے بارے میں کچھ تکلیف یا کوئی غم نہیں آئے گا. یہ سب سے چھوٹی تکلیف اس کو ہو جاتی ہے کہ راہ چلتے ویسے اس کو کانٹا چبھ گیا. اس کانٹا چبھنے سے لے کر جتنی بڑی سی بڑی پریشانی مومن کو آئے, جو آپ نے آخری بات کہی کہ یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس تکلیف کی وجہ سے مومن کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے, مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور سوچئے کہ تکلیف اگر آپ کو آئی ہے, بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں, بار بار ہم کو ہی تکلیف آ رہی ہے, بار بار پریشانیاں, بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہی ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ جس سے خیر کا ارادہ چاہتا ہے, جس کو خیر دینا چاہتا ہے, اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے, اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اگر آپ کو بار بار آزمائش ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے ممکن ہے ایک تو انسان اپنی زندگی کو چیک کرے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہے, گناہ کی زندگی کی گناہوں کی سزا بھی مل سکتی ہے, لیکن گناہ اگر نہیں ہے تو اطمینان رکھنا چاہیے کہ شاید اللہ رب العالمین آزمائش لینا چاہتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ بڑی آزمائش کس کی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, دیکھا آپ کو بخار تھا تو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا, اللہ کے رسول آپ کو تو بہت تیز بخار ہے, یعنی جیسے عام بخار ہوتے اس سے بہت زیادہ تیز بخار ہے. تو کہا کہ ہاں, جتنا تم میں سے 2 لوگوں کو بخار آتا ہے اتنا اکیلے مجھ کو آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے تکلیف زیادہ ہے ویسی اجر بھی اللہ نے انبیاء کے لیے زیادہ رکھا ہے. اور ایک روایت سنن ترمذی کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء, سب سے زیادہ پریشانی کس کو آتی ہے, سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ پریشانی اس کو نبیوں کو آتی ہیں, سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے, پھر جو ان کے قریب ہو, یعنی درجات میں اعمال کے اعتبار سے, ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے جو انبیاء کی طرح ہوں گے, یعنی انبیاء کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن کسی حد تک ان کی طرح اگر ہونے کی کوشش ان کے پاس ہوگی تو ان کو زیادہ آزمایا جائے گا. اور آگے آپ نے وضاحت فرمایا فَإِن كَانَ صُلْبًا فِي دِينِهِ, اگر وہ دین کے معاملے میں سخت ہوگا, جتنا زیادہ انسان دیندار ہوگا اشتد بلاؤہ, اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائشیں بڑھ جائیں گی. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ, اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہے, ابتلی علی حسب دینہ, اس کے دین کے اعتبار سے اس کو آزمایا جائے گا. جب اس کا ایمان مضبوط نہیں رہے گا, زیادہ بڑی آزمائش آ گئی اس کے ایمان کے سے بڑھ کر, ممکن ہے کہ وہ ایمان سے ہی باہر نکل جائے, وہ اللہ کا انکار کر بیٹھے, تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کون کس لائق ہے, اس اعتبار سے اس کی آزمائش ہوتی ہے. اور آگے آپ نے فرمایا فما یبرح البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه من خطیئہ, برابر پریشانیاں آزمائش مومن کے پیچھے لگے رہتی ہیں یہاں تک کہ اس کو ایسا کر دیتی ہیں کہ اس کے زمین پر چلتا رہتا ہے لیکن اس کی زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتے, سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ پریشانی اگر آ رہی ہے اس کے فائدے بہت ہیں, اور اس کے فائدے کا اندازہ آپ کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یود اہل العافیت یوم القیامہ لو ان جلودهم كانت قرزت بالمقارز حين يعطى اهل العافیت اہل البلاء الثواب, کہ جب قیامت کے دن پریشان لوگوں کو بدلہ ملے گا. دنیا میں جو پریشان تھے, بیماریوں میں, ٹینشن میں, کئی قسم کی پریشانیاں تھیں, جب ان کو قیامت کے دن ثواب ملے گا, ان کی پریشانیوں کا بدلہ ان کو ملے گا, تو جو دنیا میں سکون میں رہے تھے, جن کو پریشانیاں نہیں آئی تھیں, جن کو ٹینشن نہیں آئے تھے, وہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری چمڑیوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا تو اچھا ہوتا.
سوچئے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بہترین بدلہ ملے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں پریشان رہتے ہیں، کہ سکون میں رہنے والے لوگ تمنا کریں گے کاش ہماری چمڑیوں کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا، اس کے بدلے میں آج ہم کو بہترین ثواب اور بہترین اجر ملتا۔ تو یہ یاد رکھیے، اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے، اللہ کے خلاف کچھ غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ پریشانیوں کا بدلہ یہاں تو ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے اور قیامت کے دن بہترین بدلہ ملے گا۔ دوسرا پہلو جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہمارے سامنے جو اللہ نے ایک بات ہم سے یہ کہہ دی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، پریشانیوں میں پیدا کیا ہے، یعنی آپ کے سامنے آزمائش آئیں گی، لوگ روڑا لگائیں گے، لوگ آپ سے حسد کریں گے، لوگ آپ کے کام سے جلیں گے، لوگ آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں کو کاٹ کے اگر آپ اپنے مشن پر لگے رہیں گے، اپنے کام پر لگے رہیں گے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جو آپ کا برا چاہتے تھے وہی آپ کے سامنے جھک جائیں گے، وہ آپ سے آ کے معافی مانگیں گے۔ یعنی پریشانیوں کو انسان کاٹ کر نکل جائے تو انسان کے لیے کامیابی رہتی ہے۔ غالباً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو۔ تند کے معنی ہوتے تیز، اور باد مخالف سامنے مخالف سمت سے، ہم جدھر جا رہے ہیں ادھر سے مخالف سمت سے چلنے والی ہوا، اور عقاب بولتے ہیں باز کو جو شکاری پرندہ ہے جو اونچائی پر اڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تندیے بادیے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ اگر آپ کے سامنے بہت زیادہ چیلنجز ہیں تو آپ یہ بھی یاد رکھیں، جتنا بڑا امتحان آپ پاس کریں گے، جتنا بڑا چیلنج آپ قبول کر کے اس کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں گے، ہمت کریں گے، اتنی ہی بڑی کامیابی آپ کو آگے ملے گی۔ اور اس کی مثالیں آپ کو بہت مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر صرف دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، آپ سوچئے کہ آپ کام شروع کیے، پریشانیاں بہت آئیں گی، یا آپ کی عزت اگر لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اگر کسی کے سامنے ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، اور اگر لوگ اس کو گھٹانا چاہیں گے، اس سے آپ کو دور کرنا چاہیں گے، تو وقتی طور پر پریشانی تو آ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی کیسی ملے گی؟ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ پڑھ کر دیکھیے، اور اس کو اللہ نے کہا ہے احسن القصص، بہترین واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کہا۔ اور اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بیان کیا ہے حسد کرنے والوں کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، بھائیوں کو کھلتی تھی یہ بات، بھائیوں کو تکلیف تھی، مشورہ کیا کہ اس کو باپ سے دور کر دیا جائے، باپ سے دور کیا۔ دیکھیے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے، ایک اونچے مقام تک یوسف علیہ السلام کو پہنچانا تھا، اللہ نے اس کے لیے راستہ کیسے بنایا؟ پہلی بات دیکھیے، آزمائش، باپ سے جدا ہو گئے۔ دوسری چیز، بھائیوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، مشورہ کیا کہ اس کو کہیں کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اٹھا کر لے کر چلے جائے گا۔ وہاں پر اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، کہ یہ لوگ جو کر رہے تھے وہ سارے کاموں کو اللہ دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کیا سوچتا ہے کہ بہت پریشانی آ رہی ہے، اللہ ہم کو دیکھتا ہی نہیں، ہماری طرف اللہ کی توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کچھ کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دیا، اور جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یوسف ٹینشن نہ لے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یوسف تجھے یہ کنویں میں ڈال کر جا رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا تیرے سامنے فقیر بن کے آئیں گے، محتاج بن کے آئیں گے، بھیک مانگتے ہوئے تیرے سامنے آئیں گے، ثُمَّ لَتُنَبَّئَنَّهُمْ بِمَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ یہ تیرے ساتھ جو کر رہے ہیں نا، ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا اور تو ان کو بتائے گا کہ تم نے ان کے
ساتھ کیا کیا تھا، میرے ساتھ کیا کیا تھا. یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دیا. پھر اس کے بعد جیل کے قید خانے کی آزمائش تھی، وہاں پر ثابت قدم رہے. ایک وقت وہ آیا کہ قید خانے سے جب نکلنے کی باری آئی، اللہ نے راستہ کیسے بنایا؟ کوئی بلانے نہیں آیا، کوئی مقدمہ نہیں چلا. اللہ نے وقت کے بادشاہ کو ایسا خواب دکھایا جو یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بنا. اور جب یوسف علیہ السلام رہا ہو گئے، الزامات بھی ختم ہو گئے جو ان کے اوپر لگائے گئے تھے، بری ہو کر جب قید خانے سے باہر نکلے، بادشاہ نے، وقت کے بادشاہ نے کہا تھا استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا. سوچئے، جس کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جس کو بازار میں بیچا گیا تھا، جس کو وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ کے وزیر کی بیوی نے بہکانے کی کوشش کی تھی، قید خانے میں ڈالا گیا تھا، اب بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جب بات آئی گئی کہ اب مقام و مرتبہ ملنے والا ہے؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا کہ مجھ کو زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو. انی حفیظ علیم، میں اس کے بارے میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں. یہاں بہت اہم بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کو جس فیلڈ میں کام کرنا ہے اس فیلڈ کا علم اچھے طریقے سے حاصل کیجئے، اپنی کامیابی کے لیے خوب کوشش کیجئے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے فائدے کی چیز ہے اس کے لیے خوب محنت کرو اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. اگر یہ چیز آپ کے پاس رہے گی، علم آپ کے پاس رہے گا، علم، اس فیلڈ کا علم آپ کے پاس ہے، تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ نہیں روک سکتی. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں شامل حال ہوگی. یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. کہ دیکھو وقت وہ آیا کہ ایسے ایسے حالات گزرے، لیکن اللہ نے وہ وقت بھی لایا، فرمایا کہ ہم نے یوسف کو پوری زمین کا، پورے ملک کا مالک بنا دیا، اس کنڈیشن میں پہنچا دیا کہ اب جہاں چاہے وہ جائیں، جو چاہے وہ کریں. یعنی پورے ملک کی باغ ڈور اب اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا. کیوں دیا؟ اللہ وہ جو جملہ کہہ رہے ہیں اس کو یاد رکھیے، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. احسان تو ایک مطلب ہے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، گناہوں سے بچنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. لیکن احسان کا دوسرا مطلب ہے، بہت اہم چیز جو یہ ہے کہ احسان کا مطلب آپ کے ذمے جو کام ہے، آپ کا جو کام ہے اس کو بہترین انداز میں کرنا. آپ اپنا کام بہترین انداز میں کیجئے. بہت سارے مسلم لڑکوں کی بات کیا ہوتی ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ نوکری کام ملنے والی. آپ پڑھیں تو صحیح، نوکر بننے کے لیے مت پڑھیے. آپ پڑھیے، آپ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کیجئے، وہ صلاحیت پیدا کیجئے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے آ کر آپ کو لوگ مجبور ہو جائے وہ عہدہ دینے کے لیے، وہ کام دینے کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے، اپنی کمپنی کی ترقی کے لیے، اپنے ادارے کی ترقی کے لیے. وہ صلاحیت اگر آپ کے پاس ہوگی تو وقت کا بادشاہ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اب بولو کیا کرنا ہے، آپ کو میں اب بہترین مقام دوں گا. اور اللہ نے کیا کہا کہ اللہ احسان کرنے والوں کے، بہترین عمل کرنے والوں کے، محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو ایک چیز یاد رکھیے. دوسری بات، اب یہی بھائی تھے جب یوسف علیہ السلام کے پاس 2 مرتبہ گئے تھے، تیسری مرتبہ جب پہنچے تھے، واقعہ لمبا ہوگا اس لیے مختصر جو پوائنٹ کی بات ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تیسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے تھے تو اب بھکاری بن کر پہنچے تھے. بھکاری اس حیثیت سے کہ اب ہمارے پاس وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ غلہ آپ سے خرید سکیں. سوچئے، وہ وہی یوسف ہے جس کے کرتا اتار کر کنویں میں ڈالے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا تھا. بیچا گیا تھا تب بھی صبر کیے تھے، قید خانے میں ڈالا گیا تھا تب بھی صبر کیے تھے. جب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بھائی پہنچے تو کیا کہا؟ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے وقت کے حاکم، اے امیر زمانہ، اے امیر وقت، ہمارے لیے اتنا کر دو. ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ہمارا کام،
جو آئے ہیں آپ کے سامنے، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، بہت پریشانی میں ہے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، یہ چند کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں، اصلی سکے بھی نہیں ہیں، کھوٹے سکے لے کے آئے، ان کو مت دیکھو، ہماری حالت کو دیکھو۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم کو کچھ صدقہ دے دو۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا کہ میرے اپنے بھائی ہیں، یہ میرے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، لوگو اے میرے بھائیو، کیا تم جانتے ہو جب تم جاہل تھے، نادان تھے، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انت یوسف اینک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہو؟ قال انا یوسف ھذا اخی، کہا کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور اس کے بعد پھر سے کہا قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ دیکھو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے حقیقت میں اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور مشکل حالات میں صبر کرتا ہے، تو اللہ ایسے نیک کام کرنے والوں، ایسے احسان کرنے والوں، اپنے کام کو بہترین انداز میں کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایک اور بات کہی تھی جو آپ یاد رکھیں، اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ کی عزت کی وجہ سے، آپ کی دولت کی وجہ سے، آپ کی شہرت کی وجہ سے، آپ کی کامیابی کی وجہ سے، وہ بیچارہ نادان ہے، وہ اگر اس کے پاس حقیقت کا علم ہوتا، وہ سمجھا ہوتا کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، تو حسد نہ کیا ہوتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اب سوچئے نا کہ سگے بھائی اپنے بھائی کو کنویں میں کیسے ڈال دیں گے، وہ جہالت کی بنیاد پر وہ کیا تھا۔ کہا کہ تم جانتے ہو جب تم جاہل تھے تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پریشانیاں آئیں گی، لیکن پریشانیوں کا فائدہ بہت بڑا ہے، اور جتنا بڑا امتحان پاس کرو گے اتنا بڑا مقام و مرتبہ رب دے گا، اور دنیا میں نہیں آخرت میں بھی دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ نے قرآن کریم ایک چھوٹی سی سورہ جو آپ کو بھی، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ایک بات کہی ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی منور کر دیا، اور آپ کا تو سینہ چاک بھی کیا گیا، 2 مرتبہ دل نکال کے اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس میں ایمان کو بھر دیا گیا، اور شیطان کا جو حصہ تھا اس کو اس میں سے الگ کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، تمہارے اوپر جو بوجھ تھا، نبوت کا بوجھ، یا نبوت کے پہلے کی زندگی کا آپ کو فکر ہوتی تھی کہ میں نے 40 سال جو ہے وہ کیسے گزارے، نیکی نہیں کی، کوئی اچھا کام نہیں کیا، یعنی کوئی عبادت نہیں کی، وہ غم آپ کو ہو رہا تھا، ٹینشن تھا، تو اللہ نے کہا کہ وہ بوجھ بھی ہم نے ہٹا دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جب تک رب کا نام لیا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ساتھ میں لیا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے بعد میں نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی نہیں کہا، مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلوں سے ڈرو مت، گھبراؤ مت، جتنی مشکل بڑی ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آسانی بھی کرے گا۔ بلکہ اہل علم میں لکھا ہے کہ جو پریشانی آتی ہے اس سے ڈبل اللہ رب العالمین فائدہ دیتا ہے، دوہرا فائدہ دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ اپنے کام سے تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں محنت کرو اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک بات، بڑی پیاری بات، مفسر قرآن علامہ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ جو ابھی موجود ہے الحمدللہ، بہترین مقرر بھی ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات یہاں پر کہی ہے، کہا کہ یہ انسانی زندگی کا خلاصہ ہے، انسانی زندگی کے بارے میں ایک خاکہ بتایا گیا ہے کہ جب تم دینی کام سے، دین کے کام سے فارغ ہو گئے تو دنیا کے کام میں مصروف ہو جاؤ، اور دنیا کے کام سے فارغ ہو جائے تو دین کے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ یعنی مسلمان کے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ اس کو ٹائم پاس کرنا پڑے۔ بہت سارے لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں، مومن کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ دین سے کے کام سے فارغ
ہوئے تو دنیا یعنی جتنی ضرورت ہے آپ کو وہ بھی کرو، ادھر دنیا کے کام سے فارغ ہوئے تو پھر سے دین کا کام کرو۔ اس کی ایک مثال اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ بڑی پیاری بات ہے ان لوگوں کا جواب جو کہتے ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے تو اپنا کاروبار چھوڑ دو اور فوراً اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اذان ہوگی تبھی آؤ، اذان سے پہلے آئیں گے تب آپ کا نام رجسٹر میں لکھا جائے گا، جو حدیث سے ثابت ہے، فرشتے نام لکھتے ہیں۔ لیکن کبھی بائی چانس لیٹ ہوئے ہو تو اذان ہونے کے بعد اب کاروبار نہیں کرنا، وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا، اذان ہو چکی، اب پھر بھی آپ اپنے کاروبار میں لگے، وہ نہیں کرنا، بلکہ جیسے اذان ہو جائے فوراً اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے دنیا کی مصروفیت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو اس بات کی حقیقت کو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر دوسری چیز اللہ نے فوراً کہا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاۃ، جمعہ کے دن ایسا نہیں کہ پوری چھٹی رکھو، چھٹی رکھ لیں آپ، اپنی دکان بند کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو گئی پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل روزی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس کام میں اپنے لگے رہو، لیکن اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دونوں پہلو اللہ نے ہم کو ایک ساتھ بتا دیے کہ اللہ کا ذکر بھی کرو، پہلے نماز کا وقت ہو گیا نماز کی پابندی کرو، اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر سے اللہ کے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ کبھی آپ نے سوچا مسجد آتے ہوئے آپ دعا پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا مسجد آئیں گے گراہک ہمارا کہیں اور چلے جائے گا، دکان کا ٹائم نکل جائے گا، سوچئے تو صحیح، دعا آپ کو سکھلائی گئی، آپ مسجد میں آ رہے ہیں، لمبی دعا ہے، جو اصل جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا تو اور ہے لیکن آخری جو کلمہ ہے اس کا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب اللہ کی رحمت ملے گی تو آپ کو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور جب واپس نکل کر جا رہے ہیں مسجد سے، اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اللہ نے روزی کو فضل کہا قرآن میں، اور دعا سکھلائی گئی، مسجد میں آ کے سر جھکا لیے، اس رب کے سامنے سر جھکائے ہو جو پوری کائنات کا خالق اور رازق ہے، جب اس کے سامنے سر جھکا کر نکلو گے روزی نہیں دے گا وہ؟ ذرا ایمان تو اپنا مضبوط کرو، آپ اپنی قابلیت پر بھروسہ کر لیے، اپنی دکان پر بھروسہ کر لیے، اس رب پر بھروسہ کرو جو رزق دینے والی ذات ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ سوچئے پیارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، ہر دن صبح پڑھنا، صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا، فجر ہی نہیں پڑھتے، صبح 10-11 بجے ہو رہی ہے، دعا کتنی قیمتی ہے، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، حلال روزی اور قبول ہونے والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اگر یہ دعا قبول ہو گئی صبح آپ کی تو پوری زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ نفع بخش علم، حلال روزی اور قبول ہونے والا عمل، چھوٹی سی دعا ہے، اس کا اہتمام کیجئے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی پریشانیاں رکھی ہیں، پریشانیاں اگر آئیں گی ان کے ساتھ آپ کو محنت کرنا ہے، جس قدر محنت کریں گے اتنی زیادہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ مومن کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کو برباد کرے، ٹائم پاس کرے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آپ مشکلوں کو کراس کرتے جاؤ، پھاڑتے ہوئے نکلو، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور آخری بات، اگر آپ کے کام کی ابتدا میں دشمن کھڑے ہیں، آپ کے نفرت کرنے والے کھڑے ہیں، آپ کی ٹانگ کھینچنے والے کھڑے ہیں، لیکن انتہا جب ہوگی تو کتنی خوبصورت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن دے کر اللہ نے بھیجا تھا کہ دعوت اسلام، توحید کی دعوت انسانوں تک پہنچا دو، 13 سال تک مکہ میں دعوت توحید آپ نے پیش کی، لیکن جانی دشمن تھے، خون کے دشمن تھے، عزت کے دشمن تھے۔ آخری وقت جب آیا، جب ہجرت کا حکم مل گیا، آپ اپنے گھر سے جس وقت نکل رہے تھے، آپ کے گھر کو مکہ کے ہر قبیلے کے ایک ایک شخص نے، جو ماہر انسان تھا، جو مارنے مرنے میں ماہر تھا، جو ماہر جنگجو تھا، ان کو سلیکٹڈ لوگوں کو آپ کے پہرے میں رکھا گیا تھا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے ایک ساتھ سب حملہ کریں گے، اور
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے دیکھیے یہی جو برا چاہنے والے تھے، ایک طرف آپ اس کو یاد رکھیں کہ آپ جب کوئی کام کریں گے آپ کے سامنے جو دکھ رہے ہیں وہ برا چاہنے والے، لیکن انتہا جب ہوگی تو آپ کے سامنے بہترین نظارہ بھی اللہ رب العالمین دکھائے گا۔ یہاں سے یہ لوگ کھڑے ہیں، اللہ نے وہاں سے آپ کو حفاظت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ نکالا، ہجرت کے سفر کی پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے 3 دن غار ثور میں رہے، وہاں سے لمبا سفر مدینے کی طرف آپ نے کیا۔ وہ ساری پریشانیاں، سفر جب ختم ہوا، مدینہ آپ پہنچے، قباء میں آپ نے پہلے قیام کیا، چاہنے والوں کا ہجوم تھا، اور جب مدینہ آپ پہنچے تھے تو وہ انصار تھے جو اپنی جان قربان کرنے کو تیار، اپنا مال قربان کرنے کو تیار، جن کے پاس مال زیادہ نہیں تھا لیکن آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رک جائیں۔ ہر ایک آدمی آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتا تھا۔ سوچئے جب کام شروع ہوا لوگوں نے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، جب وہاں کی مدت ختم ہو گئی، نکلنے کا وقت آیا تو لوگ جان کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے وہاں سے بچا کر نکالا۔ تو یاد رکھے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مدینہ پہنچے، ہر ایک اپنا گھر آپ کے لیے پیش کرنے کو تیار۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، کچھ مت کرو، اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں چاہے گی رکے گی، وہ اللہ کی مرضی سے چلے گی۔ ادھر انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اشعار پڑھ رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ دو اشعار پڑھ رہی ہیں آپ کے استقبال میں، آپ کا استقبال کر رہی ہیں کہ ہمارے سامنے ان پہاڑیوں کے پیچھے سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے، بہترین دین ان کے ذریعے اللہ نے ہم پر بھیجا ہے۔ اے آنے والے انسان، اے آنے والے، اے مبعوث کیے جانے والے، تجھ کو بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، تیرا شکر ادا کرنا، اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور سوچئے جو تلواریں لے کر کھڑے تھے آپ کی جان لینے کے لیے، ادھر تلواریں لے کر استقبال میں کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہتھیار لے کر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا گھر بار، یہاں تک کہ جب مدینے میں اس جگہ پر جہاں مسجد نبوی بنائی گئی، اونٹنی جا کر بیٹھ گئی، آپ نے پوچھا یہاں سب سے قریب کس کا گھر ہے؟ ابو ایوب انصاری، قسمت کے کیا کہنے کہ میزبان رسول بنے، سب سے پہلے میزبان بنے۔ اور آپ سے نے جب پوچھا کہ سب سے پہلے قریب گھر کس کا ہے، ابو ایوب انصاری پورا کجاوا لے کر، اونٹنی کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ اٹھا کر گھر لے کر چلے گئے، کہ اللہ کے رسول یہ میرا دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب ہمارا سامان یہاں آ گیا ہم بھی وہیں جائیں گے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ شرف اللہ نے بخشا کہ پہل جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ تو دیکھیے یہ پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اگر پریشانیوں سے نہیں ڈریں گے، پریشانیوں کو کاٹتے ہوئے اپنے مشن پر لگے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کامیابی دے گا، اور کامیابی نہیں ایسے ہمنوا بھی پیدا کر دے گا جو اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ جیش الاسرہ، آخری بات جو کہہ رہا ہوں، جیش الاسرہ تنگی والا لشکر غزوہ تبوک میں جو صحابہ کرام گئے تھے، مدینے سے 900 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 9 دونی 1800 کلومیٹر جانا اور آنا، سخت گرمی کا موسم، پھل لگے ہوئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ کی راہ میں قربان، اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہے، مال کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو ہمیں کبھی نہیں گھبرانا چاہیے پریشانیوں سے، پریشانیاں آئیں گی، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اور جب پریشانیوں کو کراس کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی اللہ نے بہت بڑی رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر آنے والی پریشانی اور تکلیفوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے امتحان اور مقابلے کے لیے ہمیں تیار رہنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمیں زندگی نصیب فرمائے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔